صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ فیس بک پیج یاد الہی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام اور وظائف سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، بالخصوص برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقشبندیہ لانے والے، متعارف کروانے والے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ کھانے کے مضر اثرات سے بچنے کی دعا، کھانے کے نقصان دہ اثرات سے بچنے کی دعا۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھی جائے تو کھانے میں اگر کوئی مضر یعنی نقصان دہ چیز موجود بھی ہوگی تو انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی۔ دعا اور ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ یوں: اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں دیتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ کھانے سے پہلے بھی دعا مانگی جائے، اور اس کے علاوہ بھی صبح اور شام 3 مرتبہ دعا مانگی جائے۔ کھانے کے مضر اثرات سے تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالی ہر قسم کے شیطانی شر اور نقصان سے اور دیگر جو آفات و بلیات ہوتی ہیں، ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ۔ تو بہت ضروری یہ دعا ہے، نسخہ ہے، ہر قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آنے کے لیے۔ کھانے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھیے اور صبح اور شام بھی 3 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، اور برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان آپ کی شخصیت سے پہنچا۔ آج بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو مختلف درگاہیں، آستانے موجود ہیں، وہ آپ ہی سے فیوز و برکات پانے والی ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ، اس کی خاص اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سلسلہ طریقت کا اتصال جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، یعنی شجرہ طریقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فیوز و برکات پانے والوں میں ایک اور عظیم صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
پوتے سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے جو کہ یوں کہہ لیجئے کہ پڑ نواسے بھی بنتے ہیں، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا محمد اسماعیل رضی اللہ عنہ، اور سیدنا محمد اسماعیل رضی اللہ عنہ سے خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے براہ راست فیوز و برکات پائے، اور اویسی نسبت سے خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے بھی فیوز و برکات پائے۔ پھر یہ سلسلہ اس دوران یہ سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا، پھر آگے خواجگان تک پہنچتا یہ سلسلہ صدیقیہ سلسلہ خواجگان کہلایا، اور پھر شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلایا، اور پھر برصغیر پاک و ہند میں پہنچا تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہلایا۔ تو یوں یہ سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ خواجگان ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے متصل ہو جاتا ہے۔ چند ایک اسماء گرامی جو میں نے لیے بالخصوص شروع میں، تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاص فیضان، پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، پھر بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور آپ کے صاحبزادے سیدنا محمد اسماعیل رضی اللہ عنہ، ان ہستیوں کا یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان اس سلسلہ عالیہ میں موجود ہے۔ پھر آگے حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ، خواجہ ابوالحسن خرقانی علیہ رحمہ، اسی طرح خواجہ ابو علی فارمدی علیہ رحمہ، خواجہ عزیز علی رحمتینی علیہ رحمہ، حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ، حضرت بابا خواجہ سماسی علیہ رحمہ، حضرت سید محمد بہاؤدین شاہ نقشبند علیہ رحمہ، اور پھر چلتا چلتا حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ فیضان پہنچا، اور پھر خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فیوز و برکات پائے، اور یوں اس برصغیر پاک و ہند میں نہ صرف یہ فیضان پہنچا بلکہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے جو خلافات ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے خلافہ اور آپ کے خلافاء کے خلافاء آگے سے آگے یورپ، ترکی اور افریقہ، پوری دنیا تک پہنچا سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان، اور آج بھی یہ فیضان موجود ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بلکہ تمام سلاسل میں ذکر قلبی کے حوالے سے بالکل یہ تعلیم ملتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آپ نے خود فرمایا کہ جس اللہ کے بندے کا دل اللہ کی یاد میں محو ہے وہی زندہ ہے، اور جس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہے اس کی مثال فرمایا یوں جیسے مردہ ہے وہ۔ اور پھر سلسلہ قادریہ میں بالخصوص ہمیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں بھی یہ ملتا ہے، آپ کی کتب میں، آپ کی تصانیف میں، اور آپ کے ابیات، آپ کے اشعار میں۔ پنجابی کے اشعار پہلے شعر میں ہی آپ فرماتے ہیں الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر رگے ہر جائی ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم مبارک، اسم ذات اللہ، یہ تو چنبیلی کے پودے کی طرح، چنبیلی کے پھول کی طرح خوشبودار ہے، جو میرے مرشد گرامی نے میرے من میں، میرے دل میں یہ پودا لگا دیا ہے اللہ اللہ کا، ذکر قلبی کا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر نفی اس بات لا الہ الا اللہ کا پانی ہر رگ، ہر جگہ جسم کے ہر حصے میں پہنچا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ پھول، یہ بوٹی، یہ پودا نکھرنے پر آیا، اس پر کلیاں آئیں، پھول لگنے لگے، تو فرمایا پھر اس کی خوشبو مہکنے لگی، اللہ کے ذکر کی خوشبو دل میں مہکنے لگی۔
فرماتے ہیں کہ میرے مرشد گرامی ان پر میں قربان جاؤں جنہوں نے یہ اللہ کے یاد کی، اللہ کے ذکر کی جو ایک بوٹی ہے، ایک خوشبودار پھول ہے، میرے دل میں لگا دیا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جنہ عشق حقیقی پایا او مون نہ کچھ ہلامن ہو، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ دم نو قید لگامن ہو، کہ جو عشق حقیقی پا لیتے ہیں پھر وہ منہ نہیں ہلاتے، یعنی صرف زبان سے اللہ اللہ نہیں کرتے بلکہ وہ ذکر فکر میں رہتے ہیں اور دم کو قید لگاتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں، ذکر میں، فکر یعنی مراقبے میں مشغول رہتے ہیں اور دل پر ضربیں لگاتے رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نفس قلبی روحی سرے خفی اخفا ذکر کا مامن ہو، میں قربان تنہا تو باہو جڑے ایک نگاہ نال انہاں نو جگامن ہو۔ فرماتے ہیں کہ جو عشق حقیقی پا لیتے ہیں پھر وہ نفس، لطیفہ نفس میں بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کا نفس بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، نفسی قلبی، قلب بھی ان کا اللہ اللہ کرتا ہے، روحی، روح بھی ان کی، لطیفہ روح بھی اللہ اللہ کرتی ہے، لطیفہ روح بھی اللہ اللہ کرتا ہے، سری، لطیفہ سر بھی، لطیفہ خفی بھی، لطیفہ اخفا بھی، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ان کو صوفیاء جو ہیں عالم امر سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے یہ تخلیق میں آئے، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 لطائف، لطائف خمسہ عالم امر کے ہیں، 5 لطائف عالم خلق کے ہیں جس میں نفس ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے بزرگان دین کے مطابق نفس کا جو مقام ہے یہ پیشانی جہاں سے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں پر ہے، باقی کچھ سلاسل طریقت کے جو اولیاء اللہ وہ فرماتے ہیں نفس کا مقام ناف ہے۔ بہرحال یہ عالم خلق میں پہلا لطیفہ نفس، اور باقی 4 لطائف جو ہیں وہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا پر مشتمل ہیں، اور ان کے مجموعے کو قالب کہہ دیتے ہیں، لطیفہ قالب۔ تو یوں عالم خلق کے 5 لطائف ان کو 2 میں منحصر کیا گیا، لطیفہ نفس اور لطیفہ قالب۔ قالب جسم کو بھی کہتے ہیں، پورے ڈھانچے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ 7واں لطیفہ ہے قالب۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لطیفہ قالب ذاکر ہوتا ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، مرشد کامل کے توجہات ہوتی ہیں، تو پھر جسم کا ہر حصہ، ایک ایک بال جو ہے لو لو اللہ اللہ کرتی ہے، اور اس کو سلطان الاذکار حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ نے لکھا۔ اس کے بعد پھر نفی اثبات لا الہ الا اللہ، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، سلسلہ قادریہ میں بھی، چشتیہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی، اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں خیال کے ساتھ، قلبی طریقے کے ساتھ، خفی طریقے کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ میں بالخصوص یہی ذکر خفی تمام اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو تلقین کرتے رہے، یہ ذکر ہے۔ اس کے بعد فکر یعنی مراقبات کے حوالے سے تمام سلاسل طریقت میں مراقبات موجود ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں 36 مراقبات کا ذکر ملتا ہے، ان کی باقاعدہ اب مرشد گرامی سے اجازت ہوتی ہے تو ان کو نیت کے ساتھ، فارسی میں نیت کی جاتی ہے، اس نیت کے ساتھ مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض کا انتظار کرنا، اور اس فیض کے انتظار میں مکمل طور پر وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا کا پیکر بن جانا، اللہ کی یاد میں یوں محو ہونا کہ دنیا و ما فیہا کی پھر خبر نہ رہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ مرشد کی توجہات، تصرفات، پھر رابطہ شیخ، تصور شیخ، اور سب سے بڑھ کر متابعت شیخ اور متابعت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی۔ جب یہ سبھی چیزیں مل جاتی ہیں مرشد کامل کے وسیلے سے، تو پھر ایسے ایمان والوں کو، ایسے بندہ مومنین کو فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور یہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا سلوک کا طریقہ ہے جو مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ اسی فیضان کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر اس ہندوستان پاک و ہند میں تشریف لائے۔ آپ کے حوالے سے اگر آپ کے نامی اس میں گرامی کا ذکر کیا جائے تو محمد باقی
یہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ محی الدین بھی آپ کے نام کا حصہ ہے، دین کی تائید کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے، یعنی دین پر خود بھی چلنے والے، اپنے پیروکاروں کو بھی چلانے والے۔ کابل میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی شیخ عبدالسلام، وہ بھی کابل کے بہت بڑے عالم دین بھی، شیخ بھی، مجذوب بھی۔ اور اسی طرح آپ کی روحانی نسبت کا ذکر کیا جائے تو حضرت خواجگی امکمگی علیہ رحمہ یہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کے خلفاء میں خاص طور پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ، ان کا نام اس میں گرامی نمایاں ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی قاضی اسلام حضرت عبدالسلام خلجی سمرقندی قریشی تھے، جو صاحب وجد و حال تھے، کابل میں سکونت پذیر تھے، عالم دین بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے۔ اور انہی کے ہاں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ کی والد کی ولادت باسعادت 971 ہجری میں کابل میں افغانستان میں ہوئی، یعنی ہمارا پڑوسی ملک جو ہے افغانستان، اس کے کیپٹل دارالخلافہ دارالحکومت کابل میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی طرح والدہ ماجدہ کی طرف سے شیخ عمر یاغستانی تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، جو خواجہ عبید اللہ احرار کے نانا جان تھے۔ اور حضرت خواجہ علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ ددیال یا ننیال میں سے آپ کے سادات میں سے بھی تھے۔ بہرحال بچپن ہی سے والد گرامی اور دیگر بزرگوں سے فیوز و برکات پائے، اللہ اللہ کرنے میں بچپن ہی سے مشغول ہوئے۔ ظاہری قرآن و سنت کی، حدیث اور فقہ کی تعلیم جو ہے آپ نے اپنے دور کے اکابر علماء بالخصوص مولانا صادق حلوائی علیہ رحمہ ان سے پائی، اور انہی کی رفاقت میں کابل سے ماوراء النہر، یعنی جو اس وقت اسلامی ممالک تھے جس میں یہ بڑے بڑے شہر تاشقند، سمرقند، بخارا وغیرہ موجود تھے، ان تمام علاقوں میں آپ پہنچے اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے فیوز و برکات آپ نے حاصل کیے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنی فطری ذہانت کی وجہ سے اپنے ہم عصر لوگوں میں، علماء میں، مشائخ میں ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ ظاہری علوم میں آپ کا مقام ایسا تھا کہ آپ کے دوست احباب مشکل سے مشکل کتاب اور ادق سے ادق اسباق وہ آپ کے پاس لاتے، آپ سے پوچھتے تو آپ فوراً تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان کو وہ کتابیں بھی پڑھا دیتے، وہ مسائل بھی سمجھا دیتے۔ یہ آپ کا ظاہری علوم میں اتنا اعلیٰ مقام تھا، علمی مقام و مرتبہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے بہت محبت تھی آپ کو، تو زمانہ طالب علمی سے ہی اولیاء اللہ کی مجالس میں حاضر رہا کرتے، ان سے فیوز و برکات پاتے، حتیٰ کہ ظاہری تعلیم کے بعد ماوراء النہر میں ہی بہت سے مشائخ اعظام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بعض جگہ توبہ بھی کی مگر استقامت نصیب نہ ہوئی، یعنی مختلف اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں توبہ سے مراد یہ کہ ان سے فیوز و برکات پانے کے لیے وہاں موجود رہے، اور ان کا اولیاء اللہ کا یہ طریقہ کہ وہ توبہ کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح طویل عرصہ اولیاء اللہ کی تلاش میں آپ مختلف علاقوں میں سیر و سیاحت کرتے رہے۔ اسی دوران تمام ماوراء النہر، بلخ، بخارا، بدخشاں، سمرقند، حتیٰ کہ لاہور میں بھی اکابر مشائخ کی صحبت میں رہے۔ جس زمانے میں آپ لاہور میں مقیم تھے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی، جو بظاہر برا بھلا بھی کہتا تھا، پتھر بھی مارتا تھا، لیکن آپ نے اس مجذوب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر کار ایک روز اس مجذوب نے آپ کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو پھر آنے والی زندگی میں بہت سے فیوز و برکات حاصل ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میری والدہ ماجدہ میری بے چینی، بے قراری اور بیداری کی کثرت اور میری کمزوری کو دیکھ کر، میرے بے چینی، بے قراری کو دیکھ کر رنجیدہ ہوا کرتی تھیں، اور بہت ہی آہوزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کے ساتھ دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ میرے اس فرزند کی جو خواہش ہے، جو مراد ہے، اس کو پورا کر دے، جس نے تیری طلب میں سب سے اپنا تعلق منقطع کر دیا ہے، یعنی یہ تیری یاد، تیری جستجو میں اس نے دنیا و ما فیہا کو چھوڑ دیا ہے، اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے
خاص عنایت حاصل ہوئی اور شاہ نقشبند علیہ رحمہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور خواب میں ہی توبہ کی توفیق بھی میسر آئی، اور بہت سے مشائخ سے معلوم ہوا تھا کہ بہتر طریقہ وہی ہے جو بہتر طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو پہنچے۔ فرماتے ہیں 2 سال میں اسی مراقبے اور اسی ذکر کی پابندی میں رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں کشمیر پہنچا۔ کشمیر میں حضرت شیخ بابا ولی علیہ رحمہ ان کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ میں 999 ہجری میں حاضر ہوا تو میرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فیضان جو ہے وہ مجھے پہنچنا شروع ہو گیا۔ لیکن حضرت شیخ بابا ولی علیہ رحمہ ان کا وصال 101 ہجری میں ہوا، تو پھر خواجگان نقش بند کی جو پاک روحیں ہیں ان کی طرف سے مجھے طرح طرح کی تلقین ہونے لگی، اور پھر اس نسبت میں مجھے قوت پیدا ہو گئی، یعنی جو نسبت نقش بندیہ ہے اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے مزید طاقت عطا فرمائی۔ پھر ویسے طریقے سے بھی، یعنی ویسے طریقہ مختصراً یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح یا ان کے مزارات مبارکہ پر حاضر ہو کر ان سے فیض و برکات پائے جائیں، یعنی ظاہری زندگی میں براہ راست فیض حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کے وصال کے بعد ان کی ارواح سے یا ان کے مزارات مبارکہ پر حاضر ہو کر فیض پانا۔ تو آپ ویسی نسبت بھی رکھتے تھے شاہ نقشبند علیہ رحمہ اور شاہ نقشبند علیہ رحمہ کے خلفاء، بلکہ خود فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میری خاص روحانی تربیت ہوئی تھی، اور اپنی اشعار میں ان کا ذکر بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے حوالے سے یہ ہے موجود ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ پھر حضرت خواجہ امکنگی علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر انہی سے بیعت بھی ہوئے، اور یہاں تک کہ ان سے خرقہ خلافت بھی پایا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اپنے مرشد گرامی کی جب بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا آؤ بیعت کریں، اور ساتھ ہی آپ کے مرشد گرامی نے آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات تھے ان سوالات کا جواب بھی آپ کو ارشاد فرمایا۔ بہرحال حضرت خواجہ امکنگی علیہ رحمہ ان سے آپ نے بیعت کی اور ان کی بارگاہ میں کثیر وقت گزارا، اور پھر آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ تو جب آپ کو خلافت سے نوازا گیا تو آپ کے لیے فرمایا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ تم ہر چیز رکھتے ہو، چراغ مہیا کر کے، تیل اور بتی تیار کر کے لائے ہو، بلکہ روشن کر کے لائے ہو۔ بہرحال حضرت خواجہ امکنگی علیہ رحمہ انہوں نے جلد ہی انہیں خلافت سے نوازا۔ جب انہیں خلافت سے نوازا تو جو پرانے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہمیں تو اتنا فیضان اور اتنی جلدی خلافت سے آپ نے نہیں نوازا۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ یہ تو مکمل تیاری کر کے آیا تھا، تیل بتی ہر چیز اس کے پاس تھی، ہم نے تو اس طرف وہ دیا روشن کر دیا ہے۔ بہرحال آپ کے مرشد گرامی جو ہیں انہوں نے آپ کو ہندوستان کی طرف تشریف لے جانے کا حکم دیا، ہندوستان خلافت اور اجازت دے کر آپ کو بھیجا، اور یہاں تک فرمایا کہ ہندوستان کا طوطی جو ہے، مینا جو ہے، خوشگلو پرندہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اپنے مرشد گرامی کے حکم پر صرف اور صرف اس شہباز طریقت، اس ہندوستان کے خوشگلو پرندے جس کو طوطی یا مینا سے تعبیر کیا تھا، اس کی تلاش میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ یہاں ہندوستان تشریف لائے، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ نقش بندیہ کا فیضان پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ تو بس حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ مختلف شہروں سے، لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے۔ ادھر جب آپ دہلی تشریف لائے تو قلعہ فیروزی میں مقیم ہو گئے، جو کہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے، اور اکثر نماز عشاء کے بعد یہاں مراقب ہوتے اور ایک ہی مراقبے میں صبح کر دیتے، یعنی مراقبے میں ہی آپ کی رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد میں گزر جاتی۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے احباب جو یہاں موجود تھے آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے، سر جھکائے ہوئے، ادب عاجزی انکساری کے ساتھ، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، اور آپ بھی کسی کی طرف عام طور پر نظر نہیں فرماتے تھے۔ اگر اتفاقاً کسی پر آپ کی نظر پڑ جاتی تو وہ فوراً بے ہوش ہو جاتا، بے خبر ہو جاتا۔
آپ کی گوشہ نشینی کے باوجود دہلی اور دہلی کے اطراف و اکناف کے مشائخ عظام، پیران عظام، باوجود اس کے کہ وہ خود خلافت اور مشیخت یعنی پیر تھے، خلافت رکھتے تھے، سجادہ نشین تھے، وہ نیاز مندی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، آپ سے فیض و برکات پاتے تھے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا، حقیقی اولیاء اللہ کا، کہ خود سجادہ نشین بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، خلافت بھی ہے، ایک کسی نہ کسی سلسلے کا فیضان بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے ایک ولی تشریف لائے ہیں تو باوجود شیخ، پیر، مرشد، خلیفہ ہونے کے ان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں فیض و برکات پانے کے لیے حاضر ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض و برکات کہیں سے بھی ملیں تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ اپنے آپ کو، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے، اپنے حالات کو پوشیدہ رکھتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جس ولی کو چاہے جب ظاہر فرما دے، تو آپ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ سے چونکہ فیض و برکات آگے سے آگے پھیلنے تھے، تو پھر بڑے بڑے علماء، مشائخ، شیخ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ اگر کوئی بیعت کے لیے حاضر ہوتا تو آپ عام طور پر ٹال دیا کرتے اور فرماتے کہ تم کسی اور جگہ راہبر تلاش کرو۔ لیکن جو صادق العقیدہ طالب ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہیں سے فیض حاصل کرنا ہے اور سچی نیت کے ساتھ آتا تو اور آپ کے آستانے کو نہ چھوڑتا، آپ کے بس خدمت میں حاضر رہتا، تو پھر اسے آپ قبول فرماتے، بیعت فرماتے۔ آپ کے خلیفہ حضرت قاضی حسام الدین علیہ رحمہ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بھی مجھے اسی طرح معذرت کی، اور فرماتے ہیں کہ میں کسی اور مرشد کی تلاش میں نکل پڑا تو آگرہ کے ایک گلی میں سے گزر رہا تھا کہ کسی کا یہ کلام پڑھنے کی آواز آئی، شیخ سعدی کا کوئی شعر پڑھ رہا تھا جس میں یوں ہے کہ تو اتنا ہی آستین اور دامن سمیٹے، شہد کی مکھی ہرگز حلوائی کی دکان سے نہ جائے گی۔ یعنی جہاں فیض و برکات ہیں، شہد کی مکھی جہاں میٹھا ہوتا ہے حلوائی کی دکان سے کبھی واپس نہیں جاتی، چاہے وہ جتنا بھی اپنی چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے حلوائی اور اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں یہ سبق تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں اور تمہیں دور کر رہے ہیں، تو اب چونکہ وہاں فیض و برکات موجود ہیں تو تمہیں تو چاہیے کہ شہد کی مکھی کی طرح وہاں حاضر رہو تاکہ تمہیں بھی میٹھا یعنی فیض و برکات نصیب ہو جائیں۔ تو خواجہ حسام الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے یہ سنا تو فوراً واپس دہلی آیا، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اصرار کر کے سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ یہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہی کے لیے وہ جو اشارہ تھا کہ ہندوستان کا خوشگلو پرندہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا، یعنی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور پھر اس سے سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان 4 دانگے عالم میں پھیلے گا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کو سلسلہ قادریہ کا فیضان سب سے پہلے حاصل تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے حضرت شاہ کمال کیتھری اور شاہ اسکندر کیتھلی علیہ رحمہ، بالخصوص شاہ اسکندر کیتھلی علیہ رحمہ کی طرف سے خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ پھر سلسلہ چشتیہ کا فیضان بھی، سہروردیہ کا بھی اپنے والد گرامی شیخ رکن الدین گنگوہی، شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمہ ان کے توسل سے حاصل تھا۔ سلسلہ کبرویہ کا فیضان، چشتیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کبرویہ کا فیضان بھی حاصل تھا، اور ان سلاسل کے آپ شیخ بھی تھے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ۔ اپنے والد گرامی سے بھی فیضان حاصل تھا، شیخ عبدالاحد علیہ رحمہ۔ اور پھر حج کے حوالے سے آپ کی تیاری تھی، تو اس دوران آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے ایک عظیم بندے، مقرب بندے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ دہلی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو بس حج سے پہلے آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول کیا، حاضر ہوئے، اور چند ہی دن حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہے۔ چند دن حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے آپ کو بیعت بھی کیا، یہاں تک فرمایا کہ شیخ احمد آفتاب ہیں، ہم جیسے ستارے ان میں گم ہیں۔ یہ عاجز انکساری کا بھی اظہار کیا، اور ان کو جو نعمت عطا فرمائی
اور جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا اس کا بھی اظہار کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خلافت اور اجازت سے نوازتے ہوئے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمٰ جب گوشہ نشین ہوئے تو اپنے صاحبزادگان، اپنے متوسلین، مریدین، معتقدین سب کو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے ساتھ ان کی نسبت کروا دی، انہی کا بیعت کروا دیا، انہی سے فیوز و برکات پانے کا حکم دے دیا۔ اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ سلسلہ قادریہ میں حضرت سید موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ کے بیعت تھے یہاں ملتان کے قریب، اور پھر سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے بھی بیعت ہوئے، اور بالخصوص اخبار الاخیار میں خود سب سے آخر میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ پاک بھی لکھا ہے اور ساتھ لکھا کہ مجھے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے بھی نسبت حاصل ہوئی، یعنی ان سے بھی بیعت ہوا۔ تو یہ شیخ محقق علیہ رحمہ جو ہیں یہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے نسبت پانے والی ہستیوں میں شامل ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے لگے، اور آپ کی کئی کرامات کا ذکر ملتا۔ وہ نان بائی جس نے آپ کے مہمانوں کی خدمت کی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا چاہیے، اس نے کہا کہ اپنے جیسا بنا دیجئے۔ آپ نے منع فرمایا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، اس نے کہا حضور میں یہی چاہتا ہوں، تو آپ نے توجہ فرمائی تو وہ آپ کی طرح ہو گیا ظاہری شکل و صورت، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اس کی روح پھر پرواز کر گئی۔ بہرحال حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ آپ کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے، عاجزی انکساری کے حوالے سے، زہد و تقویٰ کے حوالے سے، اللہ کی تعالیٰ کی یاد کے حوالے سے، اور پھر بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان آپ کے تصدق سے اس برصغیر پاک و ہند میں آیا، اور پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اس فیضان کو آگے یوں پھیلایا کہ آپ کے 1 2 10 12 15 20 نہیں بلکہ سینکڑوں خلفاء پوری دنیا میں پھیلے، اور جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان پوری دنیا میں پھیلایا، دین الہی، دین اکبری کا سامنا کیا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے، حتیٰ کہ قید و بند کی صحبتیں اختیار کیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ جہانگیر اور پھر اورنگزیب عالمگیر یہ نیک عادل مسلمان بادشاہ بنے، اور انہوں نے یہاں برصغیر پاک و ہند میں قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق اسلام کو رائج کیا۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کے فیوز و برکات تھے، آپ کی محنتیں اور کوششیں تھیں جو رنگ لائیں۔ اور پھر اورنگزیب عالمگیر نے تو علماء کو اکٹھا کر کے فقہ حنفی کی ایک کتاب ترتیب دی جو فتاوی عالمگیری کے نام سے معروف ہے، جس میں ہزاروں مسائل جو ہیں شرعی مسائل وہ موجود ہیں۔ آج بھی علماء اور فقہاء مفتیان کرام اس سے فیض پاتے ہیں، عامت المسلمین بھی اس سے مسئلے اخذ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سبھی ان عظیم ہستیوں کا فیضان ہے کہ ہر میدان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض پانے والی حیثیت حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فیوز و برکات آگے سے آگے پہنچائے۔ وہ ذکر، فکر، مراقبہ ہو، مجاہدہ ہو، وہ بادشاہ ظالم جابر سلطان اور بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہو، وہ قرآن و سنت، حدیث، فقہ اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہو، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصدق سے یہ فیضان پھر پوری دنیا میں پہنچا۔ آج بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیضان پوری دنیا میں موجود ہے، مراکز موجود ہیں، درگاہیں موجود ہیں، حتیٰ کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، مشرق وسطیٰ تمام ممالک میں یہ فیضان موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور ان عظیم ہستیوں کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران میں جوائن کیا ہیرا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ صدقہ خیرات کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔
ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں یہ جو چاروں قل شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور دیگر آیات پڑھتے ہیں جس کو ختم شریف کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بتا دیجئے. جی قرآن مجید فرقان حمید ہے، آپ جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں پڑھیے. سیاستہ کی کتب میں حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے کھانا رکھ کر جو اللہ کا کلام چاہا پڑھا اور پھر صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ دیتا شاہ صاحب ہیں اور علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب، حافظ سمیع اللہ شاہ صاحب، شاد برادران تاجہ بیروالا بھوانا چنیوٹ سے السلام علیکم انہوں نے کہا. جی وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ. ہمارے ریگولر لسنرز میں ڈوگر برادران ہیں، افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد حسین صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب. کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، سلام کہا. جی وعلیکم السلام. ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم انکل یاسر حمید صاحب. کہتے ہیں انکل جی میں کافی دبلا پتلا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی رہنمائی. ایک تو آپ یا سلام پڑھیں، دوسرا اپنی خوراک بہتر کیجیے، بالخصوص کسی نیوٹریشنسٹ جو ماہر غذائیات ہیں ان سے ملیں اور فوڈ سپلیمنٹ اور خوراک کے ذریعے اپنا علاج کروائیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. شمع قبل صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ پوچھنا تھا کہ شادی ہونے والی ہے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، مجھ سے سب ناراض نہ ہو جائیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں وہاں جا کر سب کو عزت دوں اور وہ گھر والے بھی اچھے سے رہیں. جی میں عرض کرتا ہوں اپنے ساس و سسر کو اپنے والدین کی طرح سمجھیے، ماں باپ کی طرح. اسی طرح باقی جو رشتہ دار ہیں، دیور وغیرہ، انہیں اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھیے، اور جو شوہر کی بہنیں انہیں بھی بہنوں کی طرح سمجھیے. اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ یا ودودو کثرت سے پڑھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں. یہ 2 چیزیں کر لیجئے. نماز تلاوت کی پابندی کیجئے اور شوہر کی خدمت کیجئے، گھر والوں کی خدمت کیجئے، محبت، پیار، اخلاق اور کردار کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. احمد صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں میرے بیٹے نے فارماسسٹ کیا لیکن اسے نوکری نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے آسانیاں پیدا ہوں. ایک تو اسے کہیے یا رزاقو پڑھے اور دوسرا درود پاک. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ 3 نفلی روزے رکھیں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں، اشراق کے نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ایک اور لسنر ہیں طوبہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی آپ کا کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتی ہیں کہ بھائی میں آپ کی ریگولر لسنر ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سے منسلک سب لوگوں کو نیک عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں، میرے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے. ایک اور لسنر ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے، انہوں نے ایک قول نقل کیا، میں اس کو یوں ہی پڑھ دیتا ہوں. غالباً ان کا قول ہے یا نہیں، عام طور پہ کوئی بھی اچھا قول ہوتا ہے انہی کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ لکھا کہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی. اور کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. چلیں جی، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صل علی سیدنا و مولانا